اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. سورۃ المنافقون کل مکمل ہو چکی تھی اور اس کے آخر میں یہ آیا تھا کہ ہر انسان کی موت کے وقت ایک تمنا ہوتی ہے کہ اب جو میں اس دنیا کی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے جہان میں مجھے جانا ہے اور قبر کی زندگی گزارنی ہے اور آخرت کے مراحل طے کرنے ہیں، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. تو ہر ایک انسان ایک تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی تو میں اپنی زندگی کے اندر اور کچھ خیرات کرتا، کچھ صدقات اللہ کی راہ میں دیتا اور نیک لوگوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا دیتا. اب جو ہے سورۃ التغابن شروع ہو رہی ہے. اس صورت میں بھی جو ہے اسی مضمون کو کھول کے بیان کیا جائے گا کہ یہ تمنا انسان موت کے وقت بھی کرتا ہے، پھر مرنے کے بعد میدان محشر کے اندر بھی یہی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑا سا اور موقع مل جاتا، میں کچھ خیرات اللہ کے راستے میں کرتا اور اللہ کے نیک بندوں میں اپنا نام لکھوا دیتا. تو اس مضمون کو اس میں کھول کے بیان کیا جائے گا. سورت کا نام ہے سورۃ التغابن. التغابن اسی سورت کے رکوع کے آخر میں جو ہے ایک لفظ آ رہا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ التغابن رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. ولہ الحمد، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اس کے لیے تعریفیں کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ بادشاہ وہی ہے، ہر چیز پر قادر وہی ہے. ایک جن اور انسان ہی ایسے ہیں جو اس کی تسبیح کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اس کی حمد کے اندر کوتاہی کرتے ہیں. باقی ساری کی ساری مخلوق ہمیشہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. هو الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا. دنیا کے اندر ایک انسان بادشاہ بنتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں اس کی بادشاہی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ خود بھی کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، مخلوق بھی کسی کی پیدا کی ہوئی، چند دن ان کے اوپر حکمرانی کرتا ہے تو اس کا نام بادشاہ ہے. فرمایا کہ اللہ ایسا بادشاہ نہیں، اللہ نے خود ساری مخلوق کو پیدا کیا اور خود جو ہے پھر اس کا بادشاہ بھی ہے. هو الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر، تو تم میں سے کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں. ومنکم مؤمن، اور تم میں سے کچھ لوگ ایمان لانے والے ہیں. تو پہلے یہاں پر مقدم کیا کافر کو. پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اکثر جو حصہ ہوگا لوگوں کا وہ انکار کرنے والوں کا ہوگا، کافروں کا زیادہ ہوگا، ایمان والے بہت کم ہوں گے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. ایسا بادشاہ ہے کہ وہ ہر ایک کو خود دیکھ رہا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، ہر ایک چیز پر اس کی نگاہ ہے. دنیا کے بادشاہ اگر بادشاہ بن بھی جاتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پر دیکھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے جو کسی کا محتاج بھی نہیں، سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. وصورکم، اور اس نے تمہاری شکل بنائی. فاحسن صورکم، تو کتنی بہترین اس نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں. والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جہاں پر بھی اللہ رب العزت کی توحید کی بات آتی ہے تو وہاں پر دو باتیں قابل غور ہوتی ہیں اور جو ہے ان کو لازم جو ہے جانا جاتا ہے اور لازمی طور پر ان کا ہونا ضروری ہے. ایک تو قدرت کا ہونا، طاقت کا ہونا، اور دوسری بات علم کا ہونا، کیونکہ یہ دو ایسی باتیں ہیں جو آپس میں لازم ملزوم ہیں. کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے ان دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. انسان کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے، انسان کے پاس علم بھی ہونا چاہیے. محض اگر ایک انسان کے پاس طاقت ہے، لمبا تڑنگا ہے، لیکن علم اس کے پاس کچھ نہیں تو اپنے جسم سے، اپنی طاقت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر ایک انسان کے پاس علم تو ہے
لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ بھی اپنے علم سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک انسان کے پاس علم ہے کہ سانپ آ رہا ہے، سانپ جو ہے ڈسے گا، اس کا زہر ہوتا ہے، پھر اس سے انسان مر جاتا ہے۔ علم ہے لیکن اس کے پاس طاقت ہی نہیں، بے بس ہے، بے کس ہے، تو وہ اس کو اپنے آپ سے نہیں دور رکھ سکتا ہے، وہ پھر جو ہے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا کہ اللہ کے اندر یہ دونوں جو ہے صفتیں روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ یہ جو اوپر جو بیان ہوا یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہوا، فرمایا آگے بھی سنو، یعلم ما فی السماوات یعلم ما فی السماوات والارض، اس کا علم جو ہے کتنا ہے؟ فرمایا کہ وہ جانتا ہے ان ساری چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور ان ساری چیزوں کو جو زمینوں کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر، آسمان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، انسان کی نگاہ سے سب اوجھل، لیکن اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس زمین کے نیچے کیا ہے، وہ بھی انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن وہ مالک، وہ بادشاہ، فرمایا کہ اس کا علم دیکھو، وہ ساری کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، حتیٰ کہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینے والی باتوں کو جانتا ہے۔ ایک انسان دل کے اندر ایک بات چھپا کر رکھتا ہے، کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، لیکن جو ہے اس کی چھپی ہوئی بات کو بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اس صورت کا بھی عجیب مضمون ہے، پہلے جو ہے توحید کا بیان ہوا، اس کے بعد رسالت کا، اور اس کے بعد آخرت کا بیان ہوگا۔ ابھی تک اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہوا، اب اس کے بعد جو ہے رسالت کا بیان ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کا یہاں سے آگے ذکر ہو رہا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین، کیا نہیں آئی کم تمہارے پاس، نبأ خبر، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، تو چکھا انہوں نے اپنے معاملے کے وبال کو۔ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس یہ خبر نہیں آئی کہ تم سے پہلے بھی کچھ جو ہے لوگ گزرے ہیں، کچھ قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، فرعون، بڑے بڑے ظالم جو ہے اس سے پہلے گزرے ہیں، کیا ان کی خبر نہیں آئی؟ ان کے پاس بھی اللہ کے رسول آتے تھے اور ان کو آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے سچے رسول ہیں، ہماری بات کو مانو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ الذین کفروا، نے انکار کر دیا، نہیں مانا، تو پھر کیا ہوا؟ فذاقوا وبال امرہم، ان نے اپنے معاملے کے وبال کو چکھا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا ہوا؟ جو ہے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کو توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے نہیں مانا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، تو پھر اللہ نے اس کو غرق کیا۔ قوم نوح کو اللہ نے جو ہے غرق کیا، قوم لوط کو اللہ نے زمین کے اندر دسا دیا۔ اللہ نے اپنا نبی بھیجا، جب وقت کے نبی کی بات نہیں مانی تو پھر ان قوموں کے اوپر یہ عذاب آئے۔ اور کیا عذاب، کیا یہ ان کے اوپر مصائب کا خاتمہ تھا؟ فرمایا کہ نہیں، ابھی یہ عذاب کی ابتدا ہوئی، اصل عذاب تو جو ہے آخرت ہی میں ہوگا۔ ان لوگوں پر اتنا کچھ کیوں ہوا؟ فرمایا کہ دیکھو نا، قصور بھی کیا تھا ان کا، یہ صرف انہی کا قصور نہیں ہے، ہر وقت کے جو ہے ظالم، ہر وقت کے مغرور جو ہے یہی بات کہتے آ رہے ہیں۔ ذالک بانہ، یہ بات اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کانت تأتیہم، آتے تھے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلیلیں لے کر، واضح نشانیاں لے کر، فقالو، تو وہ جواب میں کہتے تھے، ابشر، کیا ایک بشر، یہدوننا، وہ ہماری رہنمائی کرے، کہ ایک بشر جو ہے ہمیں راستہ دکھائے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جو ہے الٹا راستہ ہے، ایک بشر کی بات ہم مان لیں۔ فکفروا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، وتولوا، اور انہوں نے منہ موڑ لیا، تو پھر کیا ہوا؟ واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا، ان نے منہ موڑا۔ اللہ نے کہا کہ جائیں، یہ اگر منہ موڑتے ہیں تو میں بھی جو ہے ان سے بے رخی اختیار کرتا ہوں۔ لیکن جب جو ہے حالات حد سے آگے بڑھے، جب ان نے جو ہے اپنی مغرورانہ جو ان کی چال تھی اور ان کی سرکشی تھی، جب اس میں جو ہے حد سے آگے نکل گئے، تو اس کے بعد جو اللہ نے ان سب کو ملیہ میٹ کر دیا۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمید، قابل تعریف ہے۔ اس آیت پر ایک لطیفہ بہت مزیدار، سب سے پہلے یہاں پر دیکھو آیت کیا ہے، فقالو، تو ان نے جواب میں کہا، ابشر، دیکھو پہلے حمزہ ہے کہ کیا ایک بشر، کیا ایک بشر، یہدوننا، ہماری رہنمائی کرے، فکفروا، تو ان نے کفر کیا۔ اتنی آیت ہے، لیکن حضرت مفتی صاحب نے اس پر جو ہے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک کوئی پیر صاحب تھے، انہوں نے جو ہے اعلان کیا کہ آج میں ایک تقریر کروں گا، اس کے اندر یہ ثابت کروں گا جو کوئی نبی کو بشر کہے گا وہ کافر ہے۔ اس پر ہمارے جو ہے علماء بھی گئے یہاں سے کہ یہ تو عجیب بات ہے
کہ یہ قرآن سے یہ ثابت کرے گا کہ جو نبی کو بشر کہے گا وہ کافر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بشر کہا، نبیوں نے اپنے آپ کو بشر کہا، اور جو ہے اتنی بڑی ہستیوں نے نبیوں کو بشر کہا، تو کہ یہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے؟ ہمارے علماء بھی گئے تو کہا کہ بہت دیر تک جو ہے اس نے تقریر کی، تو اس کے بعد جو ہے لوگ انتظار میں رہے کہ وہ آیت جو ہے کب آئے گی جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نبی کو کہے بشر تو وہ کافر ہے۔ تو اس نے یہ آیت پیش کی، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات۔ یہ بات اس وجہ سے ان کو سزا اس وجہ سے ملی کہ ان کے پاس رسول آتے تھے واضح دلائل لے کر، فقالوا بشر، حمزہ کو کھا دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے بشر ہے، فکفروا، تو وہ کافر ہو گئے۔ لوگوں نے کہا واہ، بیچ میں حمزہ بھی کھا دیا، آگے یہدوننا وہ بھی جو ہے بیچ میں مٹا دیا، تو کہا فقالوا بشر، تو انہوں نے کہا بشر، تو فکفروا، وہ کافر ہو گئے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے ایک لطیفہ سنایا تھا، کہا تھا کہ ہمارے استاذ جو ہے کوئی اور تھے پیر صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ان کا بیان ہوگا، تو لوگ جو ہے جمع ہو گئے، اور ہمارے اکابر کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جہاں کہیں بھی جو ہے کسی کا بیان ہوتا، کچھ بھی ہوتا، تو وہ جو ہے وہاں پر حاضر ہوتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی نکتے کی بات یہاں سے مل جائے، کوئی چھوٹی بات یہاں سے مل جائے فائدے کی۔ تو اس پر جو ہے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ حضرات ہیں جن کو دارالعلوم میں علامہ کا لقب ملا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے گئے، تو جب وہاں پر مجمع میں جا کر حاضر ہوئے تو مقرر صاحب ممبر پر آئے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو میرا مضمون ذہن میں آیا کہ میرا مضمون کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو شہادت حسین ہی ہوگا۔ کہا ہاں ہوگا، لیکن اس آیت کا میرے بیان کے ساتھ کیا رابطہ ہے، میں لاسٹ میں بتاؤں گا۔ پھر کہا کہ ادھر ادھر کی پھینکی، ایران توران کی ہانکتا رہا، کوئی 1-2 گھنٹے اس طرح ہانک کے پھر جو ہے آخر میں اس نے کہا کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ جو آیت میں نے پیش کی تھی اس کا میرے بیان کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اب میں تمہیں سناتا ہوں۔ کہا کہ یہی وہ آیت ہے جو کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان پر اتری ہے۔ تو کون سا کمال کیا، سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، لیکن اس نے جو ہے یہاں پر اپنے بیان کے ساتھ اس صورت کا ربط اس طرح بتایا کہ یہی وہ صورت ہے جو کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے دادا پر اتری ہے۔ لوگوں نے کہا واہ، اتنی سی بات کے لیے 2 گھنٹے ہمارے ضائع کیے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، عز جارك وجل ثناؤك وتقدس اسماؤك ولا اله غيرك، یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على روح محمد في الارواح، وصل على جسد محمد في الاجساد، وصل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب يوم الميزان، اللهم احشرنا مع المتقين والأبرار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.